سر مروت صاحب کی جب بھی میں نے بات کی ہے، کراؤڈ پولر کہا گیا ہے مروت صاحب کو. آپ کے لیے لوگوں کا دیوانہ پن بھی دیکھا ہے، جس طرح لوگوں کو خان صاحب پسند ہے اسی طرح لوگوں کو مروت صاحب بھی پسند ہے. بٹ اس وقت کچھ سچویشن ایسی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے یا امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ علیمہ بی بی کے جو بیٹے گرفتار ہوئے ہیں وہ مروت صاحب چاہتے تھے، اور انہوں نے ٹاک شوز میں کہا کہ علیمہ بی بی کے بیٹے گرفتار کیوں نہیں ہوتے. تو یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے. آلدو آپ کی کور کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی جس سے یہ بات ریلیٹ کی جاتی تھی کہ اس میٹنگ میں مشال یوسفزئی نے یہ ویڈیو شیئر کی تھی اور انہوں نے یہ سب سٹارٹ کیا تھا. بٹ رائٹ ناؤ جو بلیم ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی مروت صاحب پہ ہو رہا ہے. اور ایک آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے علیمہ بی بی کے وہ بیٹے جو اس دن چترال میں موجود تھے اس دن موجود بھی نہیں تھے، تو اس وقت تو آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ مطلب کہیں نہ کہیں گلے آپ کے بھی واجب ہیں، بجا ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ ان کے ساتھ ہوتے تو سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی. واٹ ڈو یو سے؟ بہت شکریہ. یہ جو میں نے بات کی تھی سوشل الیکٹرانک میڈیا پہ، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی شاید آپ کو معلوم ہوگا. بالکل. کہ مجھ پہ محترمہ نے الزام تراشیاں کی، بار بار کی، اور اس کے بعد جو ہیں لنگوٹ کس کے میں بھی میدان میں آ گیا کہ بھائی اب پارٹی سے نکال دیا، کوئی سیاسی فیوچر نہیں چھوڑا، گالم گلوچ بریگیڈ پیچھے پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہیں آپ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ انسانی فطرت ہیں کہ وہ ایگریشن کا جواب ضرور دیتا ہے، اور پھر ہماری تو جینز میں ہے. جہاں تک ان کی بیٹوں کی گرفتاری ہے، جو پہلا بیٹا گرفتار ہوا میرا خیال ہے حکومت نے اپنا ہی کیس کمزور کر دیا. چاریز. ہاں، کیونکہ وہ تو بے گناہ ہیں اور اس کے حوالے سے کوئی شواہد تھے ہی نہیں، اور جس انداز میں گرفتار کیا ویسی ہی مطلب اپنی بدنیت ہی دکھا دی. دوسرا بیٹا جو گرفتار کیا، لیکن میں نے تو اس کے الزامات کے جواب میں بات کی تھی. صحیح. لیکن دوسرا بیٹا جو ہے بات تو میں نے 1.5 ماہ پہلے کی تھی. یہ واقعات تو 27 ماہ قبل ہوئے ہیں. 27 ماہ تک یہ آپ کے سامنے تھا. انگلینڈ گیا، واپس آیا، پھر رہا تھا. اس دن گرفتار کرنا جس دن خان کی بیلے ہوتی ہے. اب عدالت کو کیا بتائیں گے کہ آپ نے ان کی گرفتاری ڈیفر کی تھی، آپ نے کیوں ان کو پہلے گرفتار نہیں کیا؟ تو قانوناً آپ سمجھتی ہیں کہ عدالت میں تاخیر سے گرفتاری جو ہے یہ خود بذات خود شک کو جنم دے رہی ہے. باقی جو ہیں ان کے بیٹوں کی گرفتاری سے میری کیا دادرسی ہونی ہے، مجھے کیا سکون ملنا ہے؟ میں تو ہر بے گناہ جو بھی گرفتار ہوتا ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے تو میرا موقف بڑا واضح آ چکا ہے. بے شک آپ کی بات یہ درست ہے کہ مجھے اس وقت ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے مجھے اپنے پاس چھوڑا ہے، انہوں نے تو مجھے دھکے دے کے باہر نکالا ہے، 3 دفعہ نکالا ہے، اور پھر شکر بھی ادا کیا ہے. یہ پارٹی میں ایک بات آج کہہ دوں، 8 فروری کے الیکشن کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ پارٹی تکبر کا شکار ہوئی. میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیل میں جب ہم ملاقاتیں کراتے تھے تو ہم گویا ایسا سمجھنے لگے کہ گویا پاکستان ہماری انگلیوں پہ جو ہے ہم نچا سکتے ہیں. اور میں نے یہ تکبر دیکھا. آج یہ پارٹی تکبر کا بھی شکار ہوئی ہے. ہم نے آج اگر ہم دیکھتے ہیں علیمہ خان کے بیٹوں کے ایشو پہ صرف پی ٹی آئی کڑی ہے یا خان کے جو متوالے ہیں. آپ نے کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی کنڈیمنیشن سنی؟ کسی بھی ادارے سے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کنڈیم کیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل، HRCP نے اس کو کنڈیم کیا. یہ ان کی طرف سے آئی ہے. میں آپ کو پاکستان کی سیاسی اس کی بات کر رہا ہوں. کوئی کیوں ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے؟ 9 مئی کے بعد لوگوں کے گھروں میں لوگوں سے بچے اٹھائے گئے، خواتین کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. کبھی آپ نے سنا کہ ان پی سے کوئی بیان آیا ہو، JUI سے بیان آیا ہو، کسی پیپل پارٹی سے آیا ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی MQM ہیں یا علاقائی پارٹیاں ہیں، کسی ایک پارٹی نے، حتیٰ کہ جماعت اسلامی نے بھی کنڈیم نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان سب کی بینڈ بجائی ہوئی تھی PTI کے سوشل میڈیا نے. اور آپ نے دیکھا ہم نے گزشتہ سالوں میں ایک کلچر پنپتے ہوئے اور بنتے ہوئے دیکھا. وہ کلچر بنا گالم گلوچ کا. سر سوشل میڈیا کی بات کروں، جو خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے، الیجڈلی جو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب آپریٹ کر رہے ہیں،
خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، جیل میں ان کے پاس کوئی سیل فون نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. خان صاحب نے کس کے سامنے کسی کو ڈفر الائنس کہا یا کسی خاص شخصیت کا نام لے کے کہا اور وہ ٹویٹ ہوا ہے؟ یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کس کے سامنے یہ بات کرتے ہیں. کبھی خان صاحب یہ الفاظ نہ استعمال کرتے ہیں نہ وہ اس طرح کے تلخ باتیں کرتے ہیں. بٹ یہ ٹویٹ خان صاحب ہمیشہ خان نے مصالحت کی بات کی. میں آپ کو عرض کروں نا، ساری ٹویٹ کیا دینا ہے، کیا پیغام دینا ہے، یہ سب 2 سالوں تک یا 1.5 سال تک تو میرے سامنے ہوئے ہیں، کیونکہ میں ہر اس ملاقات کا حصہ ہوتا تھا. صحیح. میں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی کہ خان کا یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ پارٹی یا پاکستان کی جو قیادت ہیں وہ اگر سنبھال لیتی تو اچھا ہوتا، کیونکہ یہاں پاکستان میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور ان ٹویٹوں سے، ان سوشل میڈیا اقدامات سے یا جو مخالفانہ بیانات ہیں ان کے جو نتائج سامنے آ جاتے ہیں وہ یہاں کی لیڈرشپ کو اچھی طرح ادراک ہے. اور اس پر بھی میری ٹرالنگ ہوئی کہ جی یہ تو اس بندے کو اٹھا لیتے. دیکھیں ٹویٹس پہ آپ اگر جرنیلوں کو گالیاں دیتے ہیں یا آپ بیانات ایسے دے دیتے ہیں کہ جو ہماری مصالحت کی کوششوں کو یا ہماری بات چیت کی کوششوں کو نفی یا رد کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہے یا نقصان ہے؟ خان اگر آج جیل میں پڑا ہوا ہے انہی منمانی ٹویٹوں نے، انہی گالم گلوچ کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے پارٹی کو آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ نہ پاکستان میں کوئی ادارہ، نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ کوئی فرد جو ہیں ہمارے ساتھ، اور اس نے ہمیں نمبر 1 اخلاقی طور پہ کمزور کر دیا. ہماری وجہ سے یا ان لوگوں کے ان اعمال کی وجہ سے پیکا جیسے قوانین متعارف کرائے گئے جس نے مجموعی طور پہ اظہار آزادی رائے جو ہیں اس کو متاثر کیا. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اس کلچر نے ذاتی دشمنیوں کو جنم دیا. پی ٹی آئی اور خان کے حوالے سے نون کے جو بیانات آتے ہیں اس میں آپ کو فیل ہوتا ہے نا، ہر ایک شخص جو ہمیں ایڈریس کرتا ہے کسی کو ہم پہ رحم نہیں آتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دن رات بیٹھ کے لوگوں کی ماں بہن ایک کریں گے، آپ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں. آپ اے آئی کے ذریعے آج کل میری اشکال بنا رہے ہیں. صحیح. میں نے بہت برا کیا ہے. 9 مئی کے بعد یہ لوگ تو نہیں تھے نا، یہ لوگ تو نہیں تھے، یہ تو چھپے ہوئے ہیں آج بھی. لیکن ہم نے اس پارٹی کے لیے مارے کئی تکالیف اٹھائی، وہ سب کھو آتے گئے. اتنی احسان فراموشی بھی نہیں ہوتی ہے. مجھے ابھی سوشل میڈیا پہ تانے دے رہے ہیں جی سیٹ چھوڑو. سیٹ بے شک چھوڑ دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کمپین کس نے کی؟ یہ 8 فروری تک پاکستانیوں کو کس نے نکالا؟ یہ جو جتنی سیٹیں آپ نے لی اس پر میرے ساتھ حساب تو کریں. صحیح. آپ یہ جو جلسے ہم نے کیے کوئی پارٹی نے ہمیں چندے دیے، یہ جو ہم نے کنونشنز کیے، یہ جو مارے کئی، یہ جو گھر گرائے گئے، کسی ایک نے ایک آنے کی ہمارے ساتھ معاونت کی ہے. تانے یہ دیتے ہیں، تضییق یہ کرتے ہیں. آج کل میں نے ایک بیان دیا ایک چینل پہ اور میں نے کہا تھا کہ اب ان لوگوں نے مجھے اس نہج پہ پہنچا دیا جہاں اب میرا بھی جی نہیں کرتا ہے کہ میرے ساتھ اس پارٹی کا یہ ایفیلیشن کا کوئی صیغہ لگایا جائے. بٹ سر ڈونٹ یو تھنک یو آر اے بگر پرسن؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماضی میں بھی بہت سے عہدے دیے ہیں، آپ ایک اچھے لائر بھی ہیں. سو ان چیزوں سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا کہ سوشل میڈیا پہ تو سب کو گرل کیا جاتا ہے، کبھی خان صاحب کو کیا جاتا ہے، کبھی کسی سی ایم کو کیا جاتا ہے. سو دیز آر دا نارمل تھنگس. یو آر اے بگر پرسن. وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ اس کلچر نے، ان رویوں نے، اب اتنا بھی بگر تو میں نہیں ہو سکتا ہوں کہ 3 دفعہ نکالا جاؤں خواہ مخواہ. اچھا آپ کو نکالتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں سینٹ کی ٹکٹ بھی دے دیے جاتے ہیں، آج وہ ایوانوں میں بھی بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کو تو کیوں نہیں نکالا ہی نہیں جاتا؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوبارہ سینٹ میں آئے ہیں. پہلے انہوں نے خان صاحب نے کہا تھا کہ جس نے پریس کانفرنس کی وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، پھر ایسے لوگ بھی آئے. یہی بات تو میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہتا ہوں، انصاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ پارٹی میں وہ لوگ جنہوں نے کنڈیمنیشن کی، جنہوں نے خان کا ساتھ چھوڑا، وہ آج آ کے عہدوں پہ فائز ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، نہ کبھی گرفتار ہوئے ہیں، مناصب پہ براجمان ہیں. آپ لوگ کیوں اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پارٹی کو متحد کرنا ہے، پارٹی میں ان رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. جو ہوا ہے نا پارٹی میں
وہ جو پارٹی کی سنجیدگی اور جو فکری گہرائی ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. اور کوئی انسان اپنے تئیں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 3 دفعہ نکالیں، اس کی تصدیق کریں، اس کی گالم گلوچ کریں. اور پھر جب مجھے علم ہے نا جو 9 مئی میں ان کے ساتھ ہوا، میں ایک اور 9 مئی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ پھر اٹھائے جائیں گے اور پھر یہ چھپے ہوں گے اور وہ وقت پھر آئے گا. لیکن اس دفعہ انسانیت کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ کڑا ہونے کے لیے بھی میں 10 دفعہ سوچوں گا.